العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، سیدی سرکار غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، مکی آقا مدنی آقا دونوں جگ میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے پالن ہارے، آمنہ کے آگ کے تارے، رب کے دلارے، اندھیرے قبر میں کام آنے والے، حوض کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے بچانے والے، روحی پیدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں پورا مجمع ایک اور نیک ہو کر بآواز بلند درود پاک پڑھنے پڑھیں۔ اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات یکی بات دیگرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پاک سے آپ حضرات مستفیض ہو رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم میں، عمر میں، آغاز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین کہیے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب قبلہ کے بڑے بھائی غیاث الدین صاحب قبلہ اپنے دروازے پہ جشن غوث الورا کا اہتمام و انتظام کر کے ہمیں اور آپ کو اس مقدس محفل میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن سیدی مرشدی سرکار غوث العظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ سب کو حضور غوث العظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، انشاءاللہ پھر میرے بعد خطیب الہند محب گرامی ذوقار حضرت علامہ مولانا محمد نصیر امت کے ہر غریب کی غربت خرید لی، امت کے ہر غریب کی غربت خرید لی۔ اور دو شعر بڑے آسان لب و لہجے میں ملاحظہ فرما لیجیے، بہت آسان لب و لہجے میں شاعری اگر آپ سمجھتے ہیں۔ اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، محبت سے بول دے سبحان اللہ اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھے ان سے بھی محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے سب کو گنبد خضرا دکھائیے۔ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے۔ عزیزان گرامی سے وقار، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت طیبہ سے میں نے اپنے آپ کو آپ سبھی حضرات کو مشرف فرمایا، مزین فرمایا، رب قدیر قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہے سچے لوگ کون لوگ ہیں۔ چلو چلتے ہیں قرآن کریم کی بارگاہ میں، 5ویں پارے کی آیت کریمہ کی جب آپ تلاوت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اچھوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، اچھوں کی جماعت شہدائے کربلا کی جماعت ہے، اچھوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے، اچھوں کی جماعت بزرگان دین کی جماعت ہے۔ اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے، اچھوں کی جماعت حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اچھوں کی ذات حضور حافظ ملت کی ذات ہے، اچھوں کی ذات حضور مجاہد ملت کی ذات ہے، اچھوں کی ذات حضور اختر رضا میاں کی ذات ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے،
انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا، دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی، میدان محشر میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ عزیزان گرامی ذی وقار سہم قریب کرو، اس دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک سامان والے، دوسرے قرآن والے۔ اللہ نے جو عزت قرآن والے کو عطا کیا ہے وہ سامان والے کو عطا نہیں کیا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یزید سامان والا تھا، امام حسین قرآن والے ہیں۔ آج یزید کے نہ تو قبر کے پتہ ہے نہ اس کے نسل کا پتہ ہے، مگر یہ قرآن والے امام حسین ہے جن کی قبر بھی جگمگا رہی ہے، جن کی نسل بھی جگمگا رہی ہے۔ جب اس روایت پر اعلیٰ حضرت سرکار کی نظر پڑی ہے تو بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ نے ایک حسین کی اولاد میں اللہ نے کسی کو زین العابدین بنا دیا ہے، کسی کو امام جعفر بنا دیا ہے، کسی کو امام باقر بنا دیا ہے، کسی کو بغداد میں محی الدین بنا دیا ہے، کسی کو اجمیر میں معین الدین بنا دیا ہے، کسی کو کلیئر میں علاء الدین بنا دیا ہے۔ زمانہ صابر کیا کلیری کے نام سے یاد کرتی ہے، کہا گیا وہ پرتھوی راج جو خواجہ ہندل ولی کو راجپوتانہ سے باہر نکالنا چاہتا تھا، آج راجپوتانہ میں نہ اس کے مرکز کا پتہ ہے مگر یہ قرآن والے غریب نواز ہیں جن کا مرکز کروڑوں دلوں کا دھڑکن بنا ہوا ہے۔ کہا گیا وہ جلال الدین اکبر بادشاہ جو مجدد الف ثانی کو برباد کرنا چاہتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ کے قبر پر گھاس کھڑی ہے، دھتورا کھڑا ہے، مگر یہ قرآن والے امام ربانی ہیں جن کے مزار پہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کہا گئے وہ بھارت کے دشمن جو اعلیٰ حضرت سے نفرت دلانا چاہتے تھے، دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے مگر اعلیٰ حضرت سرکار کا سکہ دلوں کے بازار میں چل رہا ہے۔ جدھر دیکھیے ان کا کلام، جدھر دیکھیے ان کا سلام، دنیا میں حضرتوں کی کمی نہیں ہے مگر اعلیٰ حضرت ایک ہے جو بریلی میں آرام فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی ذی وقار سنو، آج آپ سرکار غوث الاعظم کے پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہو، اللہ والوں کی شان آپ ملاحظہ کرو۔ آج دنیا، آج امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو اگر 3 دن کھانا پینا چھوڑ دے مر جائے، مگر یہ قرآن والے علاء الدین صابر پیا کلیری ہے، 12 برس تک نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، پھر بھی زمانہ صابر پیا کلیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، مولانا صاحب ذرا یہ بتاؤ جو انسان 12 برس تک نہ کھائے کیا وہ زندہ رہ جائے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، اگر خدا چاہے گا تو وہ زندہ رہ جائے گا، اگر خدا نہیں چاہے گا تو بھی مر جائے گا، تیرا باپ بھی مر جائے گا۔ کہا قرآن میں کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا تو آیت کی بات کرتا ہے، پوری سورت موجود ہے، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ میں آپ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن شریف اٹھا لے، 15واں پارہ کھول لے، سورہ کہف کی تلاوت کر لے۔ سورہ کہف میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کی امت کو بغیر کھلائے پلائے 309 برس تک زندہ رکھا تھا۔ میں نے کہا سن، ارے جب عیسیٰ پیغمبر کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے غلاموں کا عالم کیا ہوگا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور ذرا آگے بڑھے، ایمانداری کے ساتھ سنیں، حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ نے تیل پر پابندی لگایا، آپ کے خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، کہا حضور یہاں کے بادشاہ نے تیل پر پابندی لگایا ہے۔ حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، قرآن والے ہیں، ایمانداری کے ساتھ سنو، آپ کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اے میرے مریدوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایسا کرو کہ چراغوں میں پانی بھر دیا جائے۔ چراغوں میں پانی بھر دیا جاتا ہے۔ اب قرآن والوں کا پاور دیکھو، اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھو، اب چراغوں میں پانی بھر دیا جاتا ہے۔ حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جن جن چراغ پہ پھونک
چراغ تیل سے بھی زیادہ روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شاعر نے بڑے پتے کی بات کہا ہے کہ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، محبت سے بول دے یا سبحان اللہ، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا۔ یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میرے بعد دو تقریریں آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، اور ذرا آگے بڑھے حضور، آپ کو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی ذی وقار، اللہ والوں کی شان، آپ بارہا سرکار غوث العظم کا بیان آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ جب سرکار غوث العظم بغداد کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، ھذا قدمی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولیوں کے گردن پر ہے۔ جو ولی یہاں پر تھے اپنی اپنی گردن کو جھکا لیے۔ اسی وقت حضرت خواجہ ہندر ولی، حضرت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑی میں محو عبادت تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم کا فرمان سنا ہے، آپ اپنے پیشانی کو جھکا لیتے ہیں، اتنا جھکا لیتے ہیں کہ پیشانی زمین سے لگ جاتی ہے، اور آپ بزبان حال فرماتے ہیں، اے سرکار غوث پاک، آپ کا وہ مقدس پاؤں ہے، آپ کا وہ مقدس تلوار ہے، آپ کا وہ مقدس قدم ہے، آپ گردن کی بات کیا کرتے ہیں؟ یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا سر ہے۔